جہاد دی اہمیت کیے، جہاد فرضیت کیے، جہاد دا مقام کیے۔ اللہ رسول دے میرے نبی کریم دے دیوانے، اسلام دے ارکان دی چھت دا نا جہاد۔ میرے آقا کریم دے دیوانے یار توجہ کرو، آج جہاد دی گل کریے، کئی بندے عجیب و غریب گلاں کر دینے، وہ بیچارے تشویش دا شکار ہو جاندے نے۔ وہ بڑیاں بڑیاں مشورے والیاں پارٹیاں سر جاندیاں نے، کوئی کہندیاں نے یار جہاد نہ کرو، فلانا پانی بند کر دے گا، وہ ساڑیاں سبزیاں نہیں وکنیاں نے، وہ آلو نہیں وکنے، ٹماٹر بند کر دیں گے، وہ کوئی ٹڈو ہے ادھروں اٹھ دائے ٹرین ٹرین کر دائے۔ وہ جہاد دی گل نہ کرو، صلح صفائی دے نال رہنا چاہیے، محبت دے نال رہنا چاہیے۔ وہ کئیاں نے جہاد نو ایک الٹا ہی نام دیتا ہے، وہ نہ کھیا بامباڑی جیکٹ پاؤ مسلمانہ دیاں مدرسیاں تے، وہ مسلمانہ دیاں مساجد چ بمباری کرو تے سدھا جنت جاؤ۔ جہاد اوے نانا، اوے اللہ دا قرآن پڑھ کے ویغ، اوے میرے نبی دیاں حدیث دیاں کتاباں پڑھ کے ویغ، اوے دا نا جہاد نہیں ہے، اوے جہاد ظلم دا نام نہیں ہے، اوے جہاد دہشت گردی دا نام نہیں ہے، اوے جہاد اوے زبردستی دا نام نہیں ہے، اوے جہاد مظلوم دے نال کھڑے ہون دا نام ہے، اوے مظلوم دی مدد کرن دا نام جہاد ہے، اوے مظلوم دی حمایت کرن دا نام جہاد ہے، ظالمانو ناتھ پان دا نام جہاد ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ نو اس بات دا علم ہے کہ آج دا جڑا عنوان ہے وہ جہاد دی اہمیت اسلام دے اندر اللہ رسول دے قوانین دے مطابق انشاءاللہ اس حوالے دے نال گفتگو کرن دا ارادہ لے کے حاضر ہویا۔ میرا مالک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے، شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے۔ عزیزانی گرامی، اللہ دا قرآن 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے دی سورۃ الحج، اور اس سورۃ الحج دے اندر 78 آیات نے، اور سب تو جڑی یہ دی آخری آیت ہے ادا ابتدائی حصہ دوران خطبہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، حق کا جہادی ہی، فرمایا جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ مفسرین شارحین فرماندے نے لفظ فی اللہ بمعنی للہ استعمال ہویا ہے، للہ بمعنی فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لیے جہاد کرو، فی اللہ بمعنی للہ اللہ کے لیے جہاد کرو، یا فی اللہ بمعنی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ عزیزانی گرامی، جہاد دا لغوی معنی کیے، اصطلاحی معنی کیے، جہاد کنوں کیا جاندہ ہے، بڑی توجہ نال۔ عزیزانی گرامی، عربی دا لفظ جہدن یا جہدن، زبر دے نال بھی اور پیش دے نال بھی، دوواں طرح پڑھیا جاندہ ہے۔ اے دا معنی ہے کوشش کرنا۔ کی معنی ہے؟ شاباش بھئی، کی معنی ہے؟ کوشش کرنا۔ اے لفظ جہاد جہدن یا جہدن تو مشتق ہے۔ عزیزانی گرامی،
معنی کوشش کرنا اور اصطلاح دے اندر عرف عام دے اندر میرے نبی کریم دے دیوانیوں اللہ رسول دے قوانین اسلام دیاں سرحداں دی حفاظت واسطے دین اسلام دی فروغ واسطے کوشش کرنا انہوں جہاد کہندے نے. سمجھ لگ گئی جی بات دی. اللہ رسول دے دین واسطے اسلام دیاں سرحداں دی حفاظت کرن واسطے تلوار اٹھانا، قرآن دے دشمن دا قلعہ کما کرن واسطے تلوار اٹھانا، اللہ دے دشمن دا، اللہ دے رسول دے دشمن دا، اسلام دے دشمن دا ظلم دے خلاف تلوار اٹھانا، انہوں اصطلاح دے اندر جہاد کیا جاتا ہے. اصطلاحی معنی میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا والا، حضور نال محبت کرنا والا. آج کل لوگاں نے جہاد نو بڑا الٹا جا نام دے چھڑیا ہے. جہاد ہرگز قطعاً دہشت گردی دا نام نہیں ہے، ظلم کرن دا نام نہیں، انتہا پسندی دا نام جہاد نہیں ہے. جہاد ایک بڑا خوبصورت عمل ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کئی قسم دا ہوتا ہے. نمبر ایک جہاد بالمال، مال دا بھی جہاد ہوتا ہے. جہاد بالجان، اپنی جان تے گزر جان نہ یہ دا بھی جہاد ہوتا ہے. جہاد بالنفس کہ تہاڈا نفس کہہ رہا کہ میں انج کرنا ہے او دے نال جنگ کرنا، اینو جہادی اکبر بھی کیا جاندہ ہے، وڈا جہاد بھی آکھیا جاندہ ہے. لیکن آج میرا جڑا موضوع ہے وہ جہاد بالسیف، تلوار دے نال جہاد کرنا کی اللہ نے حکم عطا فرمایا، ایدیاں کی شانہ نے، مقام کی نے. عزیزان گرامی جدو کفر تہاڈا جینا مال کر دے وے اس ویلے جہاد کرنا، تلوار اٹھانا، اینو جہاد کیا جاندہ. اور قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر لفظ قتال فی سبیل اللہ دا لفظ بھی جہاد واسطے استعمال ہویا. قتال فی سبیل اللہ. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانوں حضور نال پیار کرنا لو، اگر تہاڈی محبت ہے، اگر تہاڈا توجہ ہے تے محبت نال فرماؤ سبحان اللہ تے میں اللہ دا قرآن پڑھ دیا. ماشاءاللہ جی کچھ تقریرہ ہوندیاں نے بندہ سون کے بھی لنگا چھڑتا، تو کچھ ایسے عنوان ہوندے نے جڑے بندے نو جاگ کے سننے چاہیے نے. اج جاگن والا عنوان ہے جہاد تے بھی مسلمان سون گیا تے ہوندی اپنی مرضی ہے. محبت نال ڈٹ کے سبحان اللہ. اللہ دا قرآن سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت دا نمبر 244. اللہ کریم نے فرمایا محبت نال سبحان اللہ. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو، اللہ کریم دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں او بندیو، اوے اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد صرف اللہ واسطے، وہ جہاد صرف اسلام دی بلندی واسطے، وہ اپنی ذاتی دشمنی واسطے نہیں، ذاتی مخالفت واسطے نہیں، وہ ذاتی اناد واسطے نہیں. وہ اگر جہاد ہوندہ ہے تو صرف اور صرف اللہ واسطے ہوندہ ہے. وہ جہاد ظلم دا نام نہیں ہے، وہ جہاد انتہا پسندی دا نام نہیں ہے. وہ جہاد وہ مظلوم دے نال کھڑے ہون دا نام ہے. وہ جہاد
اوے ظالم دے سامنے اوے مظلوم دا ہاتھ پکڑ کے اوے سیسا پھلائیں دیوار بنن دا نام جہاد اوے میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والےو حضور نال محبت کرن والےو اوے توجہ کرو اوے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ دی راہ دے اندر جہاد اللہ نے فرمایا میری راہ دے اندر جہاد کرو اوے جہاد اوے مظلوم دا ہاتھ پکڑن دا نام ہے اوے جہاد جواب ظلم نو کیا جاندا ہے ظلم ہووے بربریت ہووے ایو دے جواب نو جہاد کیا جاندا ہے جو اللہ دا قرآن بھی دسدا ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی دسدا ہے اوے مصطفیٰ دا فرمان بھی دسدا ہے اوے میرے آقا کریم دے دیوان آؤ اسی مدینے والے کول پوچھئے آقا جی جڑا بندہ تلوار چکدا ہے اوے اللہ دی راہ وچ جاندا ہے قتل ہوندا ہے خون بہاندا ہے بیوی بچے چھوڑدا ہے ماں باپ چھوڑدا ہے اوے گھر بار چھوڑدا ہے اوے رشتے دار چھوڑدا ہے محلے دار چھوڑدا ہے اوے یار چھوڑدا ہے حبدار چھوڑدا ہے اوے وفادار چھڑدا ہے لاج پالا کی انہوں ثواب بھی ملدا ہے یا ایویں ٹر جاندا ہے تلوار چوک کے اوے بندوق چوک کے آؤ اسی آقا کریم دی بارگاہ وچ سوال کریے اوے بخاری شریف میرے آقا دے دیوانے حدیث دا نمبر 26 26 نمبر حدیث ہے اوے میرے آقا دا غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لے کے آئے نے آقا جانی دے کول سوال کیتا گیا آقا جی اے دسو عملہ وچو افضل عمل کیڑا ہے عمال بندہ کردہ ہے انہاں وچو وڈا درجہ کس عمل دا ہے اوہ سنو سنو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوہ سارے آنالو وڈا عمل میں اوہ اللہ دے رسول تے پکا ایمان ہونا اوہ پکا ایمان ہونا اللہ دے رسول تے اوہ ویڑا جنہ بھی اوکھایا جاوے بندہ ڈولے نا اوہ بندہ اوہ اللہ دے رسول دا دامن نہ چھوڑے نہ توحید نو چھوڑے اوہ نہ میری رسالت نو چھوڑے اوہ بندے دی گردن لاتھ جاوے اوہ میرا بھی وفادار ہوئے اللہ دا بھی وفادار ہوئے اس سب نالو افضل عمل ہے اللہ رسول دی توحید تے وہ پکا رہنا آقا جے اس تو بعد وڈا عمل کیڑا ہے افضل عمل کیڑا ہے وہ سنو سنو سیال کو ٹالے ہو میرے آقا کریم نے فرمایا اس تو بعد وڈا عمل ہے جہاد کرنا وہ تلوار چانا وہ دشمن دا گاٹا لا دینا وہ مظلومہ دی حمایت کرنا ظالمہ دے سامنے ڈٹ جانا اس تو بعد وڈا عمل ہے عرض کیتی آقا جے سب نالو وڈا عمل اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا اس تو بعد جہاد کرنا قتال فی سبیل اللہ کرنا آقا جی اس تو بعد وڈا عمل کیڑا ہے اوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد اوہ اللہ دی بارگاہ دے اندر حج کرنا ہے
حج مبرور کرنا ہے مقبول حج کرنا ہے وہ گناہاں تو پاک حج کرنا ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے یار توجہ کرو پہلے اللہ کریم نے فرمایا اللہ دے حبیب نے فرمایا اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا وڈا عمل ہے افضل عمل ہے انہوں بھی عمل دے اندر شامل فرمایا اس تو بعد فرمایا جہاد تیجے نمبر تے حج اکبر وہ ادھر بھی اللہ کریم نے اپنے تے اپنے محبوب تے ایمان لے آن دی گل کیتی ہے تے وچ جہاد نو رکھیا حج اکبر پھر رکھیا حج مبرور وہ مقبول حج پھر رکھیا ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانو اس گل تو اندازہ کرو وہ جہاد دی اہمیت کیے جہاد دے وہ فرضیت کیے جہاد دا مقام کیے اللہ رسول دے میرے نبی کریم دے دیوانے اسلام دے ارکان دی چھت دا نا جہاد وہ میرے آقا کریم دے دیوانے وہ یار توجہ کرو آج جہاد دی گل کریے کئی بندے عجیب و غریب گلاں کر دینے وہ بیچارے تشویش دا شکار ہو جاندے نے وہ بڑیاں بڑیاں مشورے والیاں پارٹیاں سر جاندیاں نے کوئی کہندیاں نے یار جہاد نہ کرو فلانا پانی بند کر دے گا وہ ساڑیاں سبزیاں نہیں وکنیاں نے وہ آلو نہیں وکنے ٹماٹر بند کر دینگے وہ کوئی ٹڈو ہے ادھروں اٹھ دائے ٹرین ٹرین کر دائے وہ جہادی گل نہ کرو صلح صفائی دے نال رہنا چاہی دائے محبت دے نال رہنا چاہی دا وہ کئیاں نے جہاد نو ایک الٹائی نام دیتا ہے وہ نہ کیا بامباڑی جیکٹ پاؤ مسلمانہ دیا مدرسیاں تے وہ مسلمانہ دیا مساجد چ بمباری کرو تے سدھا جنت جاؤ جہاد وہ نانا وہ اللہ دا قرآن پڑھ کے ویغ وہ میرے نبی دیاں حدیث دیاں کتاباں پڑھ کے ویغ وہ دانا جہاد نہیں ہے وہ جہاد ظلم دا نام نہیں ہے وہ جہاد دہشت گردی دا نام نہیں ہے وہ جہاد وہ زبردستی دا نام نہیں ہے وہ جہاد مظلوم دے نال کھڑے ہون دا نام ہے وہ مظلوم دی مدد کرن دا نا جہاد وہ مظلوم دی حمایت کرن دا نام جہاد ظالمانو ناتھ پان دا نا جہاد وہ ظالمانو ناتھ پان دا نام جہاد وہ میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لیو سورۃ الحج 17واں پارا آیت دا نمبر 39 ہے وہ اللہ خود اجازت دیندا ہے جہاد کرن دیاں اللہ دا قرآن فرماندا ہے اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير اللہ دا قرآن فرما رہا ہے رب کائنات نے فرمایا اے انہوں اجازت ہے اذن للذین وہ اجازت ہے یقاتلون قتل کرن دے بھی انہم ظلموں جنات ظلم کیتا گیا ہے ایک کنہ دی گل ہو رہی ہے وہ میرے آقا دے غلام حضور دے منن آلے حضور دے وفادار نبی دے حوبدار حضور دے رازدار وہ نبی کریم
کریم دے غم خار اوے جڑے خوشی وچ وی آقا دے نال نے اوے غمی وچ وی آقا دے نال نے اوے میرے آقا دے صحابہ حضور دے غلام مکے دی دھرتی ہیں اوے کفار ظلم تے ظلم کردہ ہے اوے کدی بلال دے سینیاں تے پتھر ہوندہ ہے اوے کدی کسے غلام دیاں اکھاں وچ سیکھ ماری جاندی ہے اوے کدی میرے آقا دیا غلاماں ایک لت ایدرو رسی نال دوجری ایدرو بان کے اوے دو ٹوٹے کیتے جاندے نے اسلام چھوڑ دے اوے کلمہ چھوڑ دے قرآن چھوڑ دے اوے قرآن آلا چھوڑ دے اوے میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے اوے میرے آقا دے غلامہ دا جینا تنگ کر دیتا گیا ہے اوے مکے وچ جہاد دا حکم نہیں آیا اوے میرے آقا دے غلامہ نے صبر کیتا ہے اوے ظلم و ستم سہندے رہنے اوے جدو میرے آقا نے ہجرت فرمائی ہے اوے جدو حضور مدینے آئے نے اوے اللہ کریم نے جہاد دا حکم دیتا ہے جہاد واسطے آقا دے غلامانو فرمایا ہے مدینے دے اندر جہاد دا یاد ہو گیا اوے لڑو اگر کوئی تواڈیاں جانا والے ویندا ہے اوے پورے نظریے نال جانا لے لو اوے اگر کوئی مال دا دشمن ہے اگر کوئی تواڈیاں عزتاں نو پامال کردا ہے اے انہاں نو قتل کر دے تے نبی دے غلام اوے لڑ دے وی رہنے جام شہادت پیندے وے رہنے اوے پیندے وی رہنے تے نبی دے غلام اوے قیامت تک آن والے غلاماں نو دستے رہنے نہ جب تلک پر امن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا نہ جب تلک پر امن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا وہ بزدل بندے نو دعوت نہیں ہے وہ مسلمان کدی بزدل نہیں ہویا تے بزدل بندہ کدی مسلمان نہیں ہوندہ ہے اے بز فارسی دے اندر بکری نو کہندے نے بزدل وہ بکری دے دلالا نبی دا غلام نہیں ہوندہ وہ نبی دا غلام طاقتور ہوندہ ہے تے محبت نال تساں کہنا ہے خدا گواہ ہے جہاد ہوگا وہ جڑے جوان بازو چاہ سکدے نے وہ جھنڈے بنا سکدے نے محبت دا اظہار کرے آجے نہ جب تلک پر امن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے ہوگا نہ جب تلک پر امن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا جہاد ہوگا اگر ہماری بہن کی عزت کریں گے
پامال اہل ذلت وہ مسلمان وہ کافر دی بیٹی نویں بیٹی دا درجہ دیندا ہے سکھ دی دھی نویں دھی دا درجہ دیندا ہے وہ کسے بتاں دے پجاری دی بہن نویں بہن دا درجہ دیندا ہے وہ اسلام تے او حسین دین ہے وہ نبی کریم نے وہ غیران دیاں دیاں دے وی سیر کجے نے سوال کیتا یا کافر دی بیٹی ہے کریم نے فرمایا دی دی ہوندی ہے وہ بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھاویں ماں نال دی ہوئے وہ بھاویں کافر دی ہوئے وہ میرے آقا دے غلاموں وہ اگر ساڑی قوم دی بیٹی اللہ وہ بہن اللہ کسی نے گندی نظر کیتے وہ اکھاں نکال دیوانگے وہ سر لا دیوانگے وہ یاد کرو وہ ساڑے اسلام دا ہیرو ہے وہ نام محمد بن قاسم ہے وہ نبی دا دیوانہ ہے ایک دین ساتھ ماریا وہ اپڑیا یا نہیں اپڑیا وہ محمد بن قاسم دیاں سٹاں پھلیاں تھے نہیں نے وہ زمانہ یاد کردہ ہے کہ محمد بن قاسم ہی دسیا ہے خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے ہوگا اگر ہماری بہن کی عزت کریں گے پامال اہل ذلت یہ کہہ گئے فوج ابن قاسم خدا گواہ ہے ہتھوں بلند کر کے یہ کہہ گئے فوج ابن قاسم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا رہیں گے جب تک زمین پہ ظالم خدا گواہ ہے ہوگا میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضور نال پیار کرن نالیو وہ سننے ابو داؤد شریف تے سننے دارمی دی اندر حدیث ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اگر کوئی مسلمان دا وہ جینا محال کر دے اگر کوئی وہ مسلمان دی زندگی تنگ کر دے وہ اگر کوئی سکون برباد کر دے حضور کریم نے فرمایا تلوار چاہو میدان دے اندر آؤ بیبیاں طرح اندر کمریاں ویچنا وڑیا ریاض ہے وہ تلوار چاہ کے میدان چاونا اے نبی دے سچے تے سچے غلامہ دا طریقہ ہے وہ اگر کوئی توڑے تے ظلمی کیتی جاندہ ہے وہ ظلمی کیتی جاندہ ہے وہ تلوار چاہو وہ میدان اندر آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو میرے آقا کریم نے فرمایا او دے نال جہاد کرو او دے نال جنگ کرو آؤ میں تانوں نبی کریم علیہ السلام دے حدیث عرض کرنا وا میرے آقا کریم دے دیوانے ہو وہ جہاد بالمال بھی یہ اپنے مال دے ذریعے جہاد کرنا وہ جہاد بالجان بھی ہے وہ جان دے ذریعے جہاد کرنا وہ سنو سنو وہ اگر کوئی بندہ دین دی سر بلندی واسطے وہ دین دے فروغ واسطے وہ کوئی مسجد بناوندا ہے مال خرج کردا ہے وہ یہ بھی بندے دا جہاد ہے وہ اگر کوئی بندہ کسی مدرسے دی تعمیر کرواندا ہے وہ مدرسے
تے مال لاندا ہے وہ دولت خرچ کردا ہے جہاد بالمال وہ مال دے نال جہاد پیا کردا ہے میرے آقا کریم دے دیوانے وہ جہاد بالمال افضل درجہ کیڑا ہے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا جہاد بالمال دا افضل درجہ ہے وہ جڑے جانا نال جہاد کرن والے نے انہاں دے نال مالی تعاون کرنا زندہ باد اللہ اکبر انہاں دے نال مالی تعاون کرنا جڑے بندے تلوار چاہندے نے جہاد بالمال دا افضل درجہ ہے انہاں دے نال جا کے محبت کر میرے نبی کریم دے دیوانیوں تے جڑے بندے محبت کر دینے ملدہ کیے آؤ مدینے چلیے صحیح مسلم شریف میرے آقا کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہیں اونٹ دی نکیل پکڑیے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گیا ہاتھ بننے نے آگے عرض کردہ مدینے آلیا اے میری اونٹنی قبول کر لو میری اونٹنی قبول کر لو میرے آقا کریم نے فرمایا وہ قادے واسطے لے آیا ہے عرض کردہ آقا میرا دل کردہ ہے مجاہد لے جان انہاں تے بیٹھ کے جہاد کرن وہ اس اونٹنی دا دودھ دھو کے پین لاج پالا میرا حصہ رڑ جائے گا وہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بے شک تینوں ثواب ملے گا میں تینوں اس تو اگلی گل نہ سناوا آقا جی سناؤ میرے کریم آقا نے فرمایا تو ایک اونٹنی اللہ دی بارگاہ وچ دتی ہے وہ جہاد بالمال کیتا ہی سن لے وہ قیامت دا روز ہونا ہے وہ 700 اونٹنیاں نکیل والیاں اللہ تینوں عطا کرے گا وہ جندے تے بہ کے اے اڑ کے جنتیاں سیراں کردہ وہ جنت دی سیر کردہ رویں وہ جنت دیاں سیرہ کردہ رویں یار سنو سنو وہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ متفقن علیہ حدیث حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث لے کے آئے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جس بندے نے وہ کسے غازی نو سامان دیتا ہے انجی ہیں جی میں انہیں جہاد کیتا ہے وہ جی میں جہاد کیتا ہے وہ جس بندے نے وہ کسے غازی دے گھر والیاں دا خیال رکھیا ہے وہ اہل و عیال دا خیال رکھیا ہے حضور نے فرمایا انجی ہے وہ فقد غزا وہ جی میں غزوے وچ گیا ہے جی میں جہاد اچ گیا ہے تے میرے کریم آقا نے اتھے بڑی ایک ضروری گل والے توجہ فرمائے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ اگر کوئی بندہ وہ کسی غازی دے گھر والیاں دے نال وہ محبت اظہار محبت کردہ ہے وہ سامان لے آکے دیندہ ہے وہ کھان پیندہ ہے ان دے بچیاں نو کپڑے دیندہ ہے تھے لاجپال آقا نے فرمایا ایودی امانت خیانت نہ کرے وہ آج لوگ کی بزنس بھی کاروبار بھی کٹھا کر دینے وہ بیلی دی کا عزت گندی نظر بھی رکھ دینے ایودیاں عزتاں پمال بھی کر دینے وہ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ جیڑا بندہ
وہ کسے غازی دے گھر والے آدھا وہ کفیل بنے کفالت کرے اے اونا دیاں بیبیاں دا عورتاں دا حیا انج کرے وہ جویں پتر اپنیاں ماما دا حیا کر دے وہ اپنیاں ماما دا حیا کر دینے جویں پتر اپنیاں ماما دا حیا کر دینے وہ میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے جہاد صرف کافراں نال لڑن دا نا نہیں وہ جہاد یہودیاں نال لڑن دا نا نہیں وہ مشرکاں نال لڑن دا نا نہیں وہ نا وہ جہاد ظالم مسلماناں نال بھی لڑن دا نا ہے وہ جڑے غریباں تے ظلم کر دینے وہ غریباں دا حق کھا جاندے نے وہ جہاد وہ ظالم نو دی اوقات یاد کران دا نا جہاد ہے وہ اگر کوئی اپنی اوقات بھول جاوے ایو نو اوقات یاد کرائی جائے وہ کمینے وہ آج اوقاتاں بھول گیا ہیں آج ظلم کردہ ہے ویڑا یاد کر وہ اپنا ماضی یاد کر وہ میرے آقا کریم دے دیوانے وہ کسے دا مال ہڑپن والے نالوے وہ انہوں قات یاد کرونا اے جہاد وہ میرے آقا کریم دے دیوانے وہ میرے آقا نال پیار کرنالے وہ جدو تک اس بندے نو وہ ظلم تو توبہ نصیب نہ ہوئے وہ بربریت تو باز نہ آوے اے انہوں یاد کرونا اے نبیاں دے غلامہ دا طریقہ ہے وہ نبیاں دے غلامہ دا طریقہ ہے انہاں بھی دسیا ہے وہ ظالم دے اگے جھکنا نہیں ہے وہ مظلوم دے نال کھڑونا ہے وہ مظلوم دی حمایت کرنی ہے تے انہاں بھی زمانے نو دسیا ہے خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے وہ اگر انجی پڑھنا جے بڑی مہربانی زحمت نہ کرو وہ میں کلہ ہی پڑھ لینا وا وہ تسی دے انج ڈرے ہوئے ہو نبی دے مجاہد انج نہیں پڑھ دینے وہ نبی دے دیوانے انج نہیں پڑھ دینے وہ میرے آقا کریم نال پیار کرنالیاں دی آواز دا یہ انداز نہیں ہے وہ نہ پڑھو میں کلہ ہی پڑھاں گا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا حاکم کے بندے محکوم بڑے ہیں مظلوم اور مجبور ڈرے نہ جب تک خدا سے حاکم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے ہوگا میرے آقا کریم دے دیوانیوں حضور نال پیار کرنا لیو حضور نال محبت کرنا لیو وہ جہاد بستیاں اجاڑن دا نام نہیں ہے وہ جہاد بستیاں تباہ کرن دا نام نہیں وہ ظلم دا نام جہاد نہیں ہے وہ میرے آقا کریم دے دیوانیوں وہ پڑھو 10واں پارا سورت التوبہ آیت دا نمبر 73 ہے وہ اللہ دا قرآن فرماؤں ہے یا ایوہن
النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اللہ دا قرآن فرماندا ہے اے غیب دیاں خبراں دین والیا جہاد کرو کافراں دے نال منافقاں دے نال وہ جڑے اتو ہو روندے نے وچوں ہو روندے نے وہ کافراں نال بھی جہاد کرو وہ منافقاں نال بھی جہاد کرو. تے اللہ دا قرآن فرما رہا واغلظ علیہم. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وہ مٹھا مٹھا نہیں اینا تے سختی کرا وہ اینا تے سختی کرو. وہ میرے نبی کریم دے دیوانے دے اللہ فرماندا اینا دا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ کڈی بری سزا ہے اے جہنم دے اندر رہن گئے. وہ میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے وہ اسی کدی کسے تے سختی نہیں کر دے. وہ اسی جینے دو جیتے دو وہ جیو اور جینے دو دے قائلہ. وہ اسی آپ بھی جینے اگر کوئی مسلمان تو علاوہ وہ ہندو پاکستان رہندا ہے سکھ رہندا ہے عیسائی رہندا ہے وہ اگر تہوار مناوندے نے اسی کدی کسے نو نہیں چھیڑیا. وہ اسی کدی کسے دے اندر انٹرفیرنگ نہیں کیتی ہے. اگر کوئی وہ آکے قرآن دی توہین کرے وہ ساڑھے دین اسلام دی توہین کرے وہ ساڑھے نبی دی توہین کرے وہ ساڑھے اسلام دے شیار دا مذاق اڑاوے وہ اسی پہلے کسے نو چھیڑ دے نہیں ہے. اگر کوئی سانو چھیڑ دائے وہ تاریخ پڑھ کے ویکھ لو مسلمان پھر چھوڑ دا وہ مسلمان پھر چھوڑ دا نہیں ہے. وہ جدو بھی کسی نے حیا دا وہ دامن تار تار کرن دی کوشش کیتے ہیں. وہ اسی بڑے پرامن لوگا وہ محبت تقسیم کرن والے لوگا وہ جننے کسی نو چھیڑیا ہے وہ نبی دے غلاماں نو چھیڑیا ہے. وہ محمد بن قاسم رنگے پتر ماوا نے جمنے باندھنے کیتے نے وہ صلاح الدین ایوبی دے پیروکار ماوا نے جمنے باندھنے کیتے نے وہ غازی علم الدین رنگے پتر ماوا آج بھی جم دیا نے وہ غازی ممتاز قادری وہ رنگے پتر ماوا آج بھی جم دیا نے. وہ جنہ دسیا ہے وہ نبی دے نام تے جدو بھی کوئی کتا بھونکے وہ جدو بھی کوئی سور حملہ کرے اسلام دیا حدانو پمال کرے وہ نہ مال ویکھو نہ بال ویکھو یا مر جاؤ یا مار دو یا مار دیو یا مر جا. تے 27 گولیاں جنے مار کے دسیا ہے خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے. جہاد ہوگا ہے ٹوٹا جب جب حیا کا عین خدا نبی کی ہوئی ہے توہین ہے ٹوٹا جب جب حیا کا آئین خدا نبی کی ہوئی ہے توہین.
پکار اٹھا ہر ایک مسلم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا۔ وہ میرے آقا کریم دے دیوانیوں دوجا پارا ہے سورہ بقرہ آیت دا نمبر 216 ہے مٹھے ہو 216 نمبر آیت اللہ دا قرآن فرما رہا ہے وَقُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے اوہ اسی تواڈے تے لڑنا فرض کیتا ہے ڈرپوک بندہ بالکل نہ بولے اللہ نے لڑنا فرض کیتا ہے اور کوئی تنگ ذہن بندے بیچارے انے علم دے پھندے وچ پھسن والے بندے بڑیاں بڑیاں نصیحتاں کردے جی قتل نہیں جہاد نہیں وہ کملیا اللہ فرماندا ہے کتب علیکم القتال جہاد کسے بندے نہیں فرض کیتا وہ اللہ کیتا ہی جڑے بندے انج دیاں گلاں نہیں مٹھا مٹھا تے مٹھا مٹھا وہ میرے نبی کریم دے دیوانے وہ جدو بندے باہر جاندے نے انگلینڈ یورپ وہ اتھے کتے بھی نواندے نے لتر بھی کھاندے نے 2 سال رہ کے آندے نے بالکل ٹون سیٹ ہو جاندی ہے وہ قرآن بھی پڑھ دے نے حدیث ہی نہیں بھئی مسلمانہ دا قانون ٹھیک ہے وہ سارا کچھ پتہ لگ جاندہ ہے وہ جیڑیاں محبتی بیبیاں وہ حقوق منگن جاندیاں نے 2 مہینے باہر رہ کے ہوندیاں نے وہ طبیعت ٹھیک ہو جاندی ہے وہ طبیعت وال ہو جاندی ہے پھر کہندیاں نے جو دین اسلام ہے ایسا دین کوئی نہیں ہے وہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ بندیا ایو شے جڑی تیرے تے ناگوار گزرے وہ جڑی تیرے تے بھار ہوئے شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ دے وچ تیرے واسطے بہتری ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور جڑی چیز تو پسند کرنا ہے ایو دے وچ بھلائی نہ آئے وہ جڑی شاید تینوں نہیں پسند تیرے واسطے چنگی ہوئے وہ جڑی تو پسند کرنا ہے اللہ فرمانا ان دے وچ خیر نہ ہوئے ایو دے وچ شر ہوئے اللہ فرمانا بندیا چپ کر وہ تو نہیں جاننا ہے تیرا خدا جاندہ ہے وہ تیرا خدا جاندہ ہے وہ تیرا خدا جاندہ بندیا چپ کر جا وہ میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالو یار توجہ کرو وہ جڑے اللہ دی راہ دی اندر نکل دینے جہاد کر دینے اے اونا دا درجہ کیے وہ مقام کیے شان کیے اللہ رسول دیاں نظران دی اندر توجہ کرو وہ مسلم شریف مشکات شریف دی حدیث مبارکہ ہے وہ اللہ جپال تے کریم ناکا نے فرمایا وہ بے شک جنت دے دروازے وہ بے شک جنت دے دروازے آقا جی جنت دے دروازیاں دا پتہ کی ہے وہ جنت دے دروازے کتھے نے وہ سنو وہ گوندہ لالے حضور نے فرمایا وہ بے شک جنتان دے دروازے وہ اللہ کریم نے وہ تلواران دے سائے تھلے رکھ چھڑے نے
وہ تلواراں دے سائے تھلے جنت دے دروازے نے وہ کافر پریشان ہو جاندے نے جی مسلمان کملے نے زمین بھاویں اونا دی ہوئے ساڑی ہوئے وہ واد واد کے جانا دیندے نے وہ کدی ٹنکا تھلے وڑ جاندے نے یہ لوگ کملے نے وہ میجر عزیز بھٹی نو بھی یہ گال یاد آئی ہے وہ منحاس نے بھی یہ گال یاد کیتے وہ ایم عالم نو بھی پتا سی وہ تلواراں دے تھلے ٹینکاں دے تھلے وہ جنتاں دے بوئے نے وہ تاں بھاج بھاج کے وہ کفار دیاں فوجاں تباہ کر دے رہنے وہ کفار دا قلعہ کما کر دے رہنے وہ میرے آقا کریم دے دیوانے وہ آج بھی اسی وہ پاک فوج دے نوجواناں نو سلام کرنے وہ کسے دو چار بندیاں دی وہ لعنت پورے فوج دے متھے تے ملنا اے عقل مندی نہیں ہے خراب ہوندے نے ہر قوم دے اندر ہر شعبے دے اندر وہ لیکن جڑے نوجوان وہ وطن تو دور وہ گھراں تو دور ماں باپ تو دور وہ بچیاں تو دور سرحداں دی حفاظت کر دے پینے وہ نہ گرمیاں ویندے نے وہ نہ سردیاں ویندے نے ایونا دی جرت نو سلوٹ پیش کرنے ایو حفاظت کر دینے وہ اسی آرام نال کاروبار کرنے وہ آرام نال سونے وہ آرام نال کمانے وہ جڑے وہ جانا قربان کر دینے وہ جڑے جانا دے کے ہوندے نے تے کفار پریشان ہوندے نے یار نا مسلماناں نو کیے وہ جدو بھی وار کر دینے وہ سینے ویج کر دینے وہ جدو بھی کھان دینے سینے ویج کھان دینے جدو بھی کھاندے نے سینے وچ کھاندے نے تے انہاں دسیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتے ہیں تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتے ہیں تلواروں میں میرے آقا کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کریم نے مجاہدین واسطے جنت دے 100 درجے بنائے نے کنے درجے کنا واسطے جہاد کرن والےاں واسطے تلوار چان والےاں واسطے فرمایا جنت دے 100 درجے نے اور میرے کریم نے فرمایا پتہ جے ایک درجے دے اندر فاصلہ کنا ہے سونیاں کنا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ ایک درجے دے اندر فاصلہ جنہ زمین دے آسمان دے اندر ہے اے درجے انہوں اللہ تا فرمائے گا وہ جڑے جہاد کر دینے وہ جڑے مال دین دینے وہ جڑے قتل کر دینے یا مار دین دینے یا مر جان دینے وہ میرے آقا کریم دے دیوانے آؤ ذرا جامع ترمذی شریف دی حدیث 854 نمبر حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی وہ میرے کریم آقا نے فرمایا لاجپال نے فرمایا
سلام نو فروغ دے وہ جنہاں نو سمجھ نہیں بھی آئی وہ بھی بول چھڑو سلام نو فروغ دے وہ فرمایا سلام کیتا کرو زیادہ تو زیادہ اے نہیں گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ نائٹ نا شب بخیر صبح بخیر نہیں حضور نے فرمایا سلام نو فروغ دے وہ السلام علیکم اے نو کیا کرو انج گلاں کریا کرو آج لوکی انگریزہ مگر بھجدہ ہے لتر بھی کھاندہ ہے وہ کدی اپنے نبی نو آئیڈیل نہیں بنائی وہ حضور دا طریقہ نہیں استعمال کی تائی زندگی ویچ نہیں لے آیا میرے آقا کریم نے فرمایا وہ سلام نو فروغ دیا کرو سلام کریا کرو سونے وجہ کی ہے حضور نے فرمایا اے میرا طریقہ ہے اے میری سنت آؤ یار میں گل نیڑے لاواں حضور سلام کرن تو بعد پھر میرے آقا کریم نے فرمایا مسلمانہ نو کھانا کھلایا کرو کی کریا کرو مٹھے ہو کھانا کھلایا کرو معذرت نال آج لوگ وڈے وڈے چاڑیے کول ساتے وڈے وڈے ولیمے وڈیاں وڈیاں دعوتاں کر دینے وہ زمانے دا خون چوسن والے ایم پی اے ایم این جی کون نے مہمان خصوصی نے اے مہمان خصوصی کیوں نے اے لوکاں دا خون سپی طرح بڑا سونا چوس دے نے اے تاں مہمان خصوصی بن گئے نے اے نانو لٹن دا بڑا ڈھنگ ہوندہ ہے مہمان خصوصی بن گئے نے اے وعدہ خلافی کرنے چ بڑے ماہر نے مہمان خصوصی بن گئے اے کملے اونا بچیاں نو یاد کریا کہ اے جڑے برتن چاہ کے وہ تیریاں تمبو دی جھیتی چوبیں دینے وہ کھانا بچیائی لاب جاوے کچھیائی لاب جاوے وہ اصل اجتے تیرے مہمان خصوصی ہو بچے نے وہ خون چوسن آلے نہیں نے وہ معذرت نال کوئی رسدائے ہزار واری رس جاوے لیکن بڑے سکون دے نال رسے وہ میرے آقا کریم دے دیوانے ہو وہ اگر تو یتیمہ دے سر تے ہاتھ نہیں رکھ دا وہ اگر تو اے نانال پیار نہیں کردہ اے دعوتہ نہیں تیرا دکھلاوا ہے اے کل ساتے نہیں ریاکاریاں نے وہ جدو بندے وہ نکے نکے بچے منتظر ہوندے نے کھان پین دے وہ ایک وڈا کمینہ ہوندہ ہے گول لیف دا سگرٹ لایا ہوندہ ہے آندہ پاچو بھئی اے مہمان خصوصیاں دا ڈیرہ ہے اے چودریاں دا ڈیرہ ہے اے چاند چار پانچ جڑے ویٹر ہوندے نے چوری دے سر تے چودری صاحب دی کسٹر آلی پلیٹ نہیں مکنی چاہی دی اوہ بریانی آلی پلیٹ نہیں مکنی چاہی دی اے دکھلاوا ہے اگر تو یتیمہ دا ہو بدار نہیں ہے اوہ اگر تو اینا دا وفادار نہیں ہے اوہ ڈھونگ کرنا چھاڑ دے اوہ میرے آقا کریم نے فرمایا اوہ مسلمانہ نو کھانا کھلا سونے لاجفالا تیجا کام کی کرنا پہلا سلام کرو السلام علیکم دوجا مسلمانہ نو کھانا کھلا تیجا کا میرے آقا کریم نے فرمایا کافران دیاں کھوپڑیاں تے سٹا مارو ضربہ مارو جہاد کرو گٹ لا دے جنت وارث بن جا وہ جنت دے وارث بن جاؤ انہاں دے گاٹے لاؤ جہاد کرو جنت دے وارث بن جاؤ پہلے میرے نبی کریم نے اظہار سنت دوجا اظہار سخاوت فرمایا سخاوت کرو غریبانو کھواؤ یتیمان کھواؤ حالانکہ کھوانا دوجیانو بھی ثواب ہے مسلمانوں کھانا کھوانا ویسے بھی ثواب ہے لیکن زیادہ حقداروں نے جڑے بچارے غربان ہیں یتیم نے مسکین نے جڑا بچارے پہلے پڑے ہوئے نے خون چوس چوس کے بچارے
انہوں نے پھر ایویں روڑن والی گل ہی ہے توجہ تیجا میرے نبی نے فرمایا قتال کرو جہاد کرو اللہ جنت دا وارث بنا دے گا میرے نبی کریم دے دیوانو آؤ یار آخری بات سنو وہ بدر دا مقام ہے بدر دا مقام میرے نبی دا ایک غلام ہے جدا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ دے والد گرامی حضرت خفیمہ اور پیو پتر دومیں آگئے حضور دی بارگاہ دی اندر نبی سونے دی بارگاہ دی اندر آگ کے عرض کر دینے آقا میں جہاد تے جانا ہے میں جہاد تے جانا ہے میں جہاد تے جانا ہے وہ میرے آقا کریم نے باپ لے وے کہ ہاں بھئی تو سونیا میں بھی جانا ہے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ گھر چلے جاؤ وہ ایک بندہ جاوے ایک نہ جاوے وہ تواڈیاں عورتاں بھی نے نکے نکے بچے بھی نے اے اونا دی پرورش بھی مد نظر رکھنی ہے وہ گھر چلے جاؤ دوواں وچوں ایک بندہ اے ہن تواڈے تے منحصر ہے وہ باپ نے جانا ہے یا پتر نے جانا ہے اے فیصلہ حضور نے انہاں نو دے چھڑیا وہ گوند لال وہ توجہ کرو وہ دوویں باپ تے پتر پیو کہنے لگا پتر میری نب گئی ہے میں گزار لئیے وہ جا واپس چلا جا وہ جا لوٹ جا تیرے بچے اڑیک دے ہونگے وہ تیری عورت اڑیک دے ہوئے گے وہ اپنی زندگی دی موج لے چلا جا تے بچہ کہنے لگا بابا میں نے جانا ہے وہ تسی چلے جا وہ جدو میں کافران دے سینے میں جو سٹا ماراں گا تو انہوں پتہ لگ جائے گا وہ نبی دے غلام لڑ دے کنجنے وہ نبی دے عاشق لڑ دے کنجنے بارک اللہ فی رزقکم وہ توجہ کرو وہ نبی دے دیوانے کنج لڑ دینے باپ کہنے لگا نہیں میں جانا ہے پتر کہنے نو ابا میں جانا ہے میرے نبی کریم آئے حضور نے فرمایا لڑو نا لڑو نا لڑو نا آج دا پتر لڑ دائے وہ میرا پیو میں نو حصہ نہیں دے رہا آج دا پتر لڑ دائے کیس کر دائے میرے پیو نے میری پیڑی نہ پلی وڈے بھرانو دیتا ہے میں نو نہیں دیتا گڑی انہوں دیتی ہے میں نو نہیں دیتی وہ ایسے بندے نو وہ جلدی نالی دے پانی میں جگوتے کھا کے ڈوب کے مر جانا چاہیے ہے وہ دنیا تی ہوتا کوئی کام نہیں ہے وہ جس باپ نے انہوں پاڑیا ہے آج باپ دے خلاف کیس کیتی کھڑا ہے وہ باپ نو عدالتہ میں چلی آئی کھڑا ہے وہ باپ نو ذلیل کیتی کھڑا ہے وہ باپ دا حق بندہ سے وہ پتران تے انصاف کردہ پتر دا حق بندہ سے پیو دے نال وہ محبت کردہ پیو دا آشرا بندہ وہ میرے نبی دے دیوانے ہو آج دا پیو پتر وہ دولتاں پیچھے لڑدا ہے اے لڑائی دولتاں والی نہیں ہے اے لڑائی ہے وہ جہاد تے جان واسطے میں جانا ہے باپ کہندہ ہے میں جانا ہے حضور نے فرمایا تواڈا قرآ پا لینے وہ جدا قرآن نکل آیا او چلا جاوے وہ جدا نہ نکلیا او گھر چلا جاوے وہ میرے آقا نے قرآن فرمایا ہے وہ قرآن پایا ہے وہ قرآن پتر دا نکل آیا ہے باپ کہنے لگا وہ پیو دے بڑے حق ہوندے نے اے حق مینوں نہیں دینا واری مینوں نہیں دینا میں جاواں کہنے لگا نانا بابا جنت دا مسئلہ ہے جنت دا مسئلہ ہے ابو جی جنت دا مسئلہ ہے فرمایا میں جنت جانا وا تسی گھر جاؤ میں جنت جانا وا
تسی گھر جاؤ گوندل آڑے ہو اگر اس جملے تے بھی نہ بولے میں لاہور داتا دے قدمہ تک افسوس لے کے جاواں گا یار میں گوندل آڑیاں دے سامنے جملہ ضائع کر دیتا اوے میرے نبی دا غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے بدر دا مقام تیر انداز بڑے سونے نے اوے تیر مار دینے حضرت کہن لگے رب کعبہ دی قسم ہے اوے جڑا تیر مارنا وہاں دوبارہ یا جاندہ ہے اوے میں چلان آڑا وہاں حضور دین آڑے نے میں چلان آڑا اوے نبی دین آڑا ہے اوے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر حضرت سعد نے عرض کی سونے آئے اے مینوں تیران دی سیانے اوے میں چلاؤنا وہاں جدو ویکھنا دوبارہ تباہ کے چاہ جاندہ ہے پھر میں چلا چھڑدا تیر مقدئی نہیں نے میرے آقا کریم نے فرمایا اوے سعد اوے چلانا تیرا کم ہے واپس لے آنا محمد واپس لے آنا محمد کام ہے وہ تو چلائی جانا ہے اسی لے آئی جانے وہ جڑا نبی ڈبا سورج لے آ سکتا ہے وہ چلے تیر بھی لے آ سکتا ہے وہ میرے نبی کریم نو ادا بڑی پسند ہے اور اللہ جپال تے کہیں آقا نے فرمایا وہ سعد تیر بڑے سونے چلاؤنا ہے ہر صحابی عرض کردہ ہے ابو بکر عرض کردہ ہے سونے آ میرے ماپے تیتھو قربان عمر عرض کردہ ہے میرے ماپے تیتھو قربان عثمان عرض کردہ ہے میرے ماپے سونیاں تیتھو قربان بلال عرض کردہ ہے میرے ماپے تیتھو قربان ہر صحابی عرض کردہ ہے مدینے آلیا اوے میرے ماپے تیرے تو قربان جا میرے آقا فرماندے نے ایسا میرے ماپے تیرے تو قربان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میں بھئی دو باری لبیک کہنا تسی دو باری الجہاد کہنا تو بندے ڈردے تو نہیں جہاد نہ لیں گے ماشاءاللہ سیال کوٹ والے تکڑے بنے جنے بھی تکڑے نے لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے وہ مسلمان بڑا پرامن بندہ ہے لیکن جدو مسلمانوں کو چھیڑ دائے اگر اسلام تے عملہ کرے اسلام دے شیار تے عملہ کرے وہ ایسی چھڑ دے نہیں وہ میرے آقا کریم دے دیوانے جنوں اللہ نے طاقت دیتی ہے وہ اگر کسی نو زبان دی طاقت دیتی ہے جہاد باللسان کرے زبان دے نال بولے اگر کسی نو جہاد بالقلم دی طاقت ہے وہ قلم دے نال جہاد کرے وہ اگر کسی نو مال دی طاقت ہے وہ جہاد بالمال کرے وہ اگر کسی نو
وہ تلوار دی طاقت جہاد بالسیف کرے وہ بندوق چاہے کلیشن چاہے وہ میرے آقا کریم دے دیوانے تے فلسطین نالیاں دے نال وہ حمایت دا اعلان وہ بندے مذمت کر دینے جی مذمت کر دیے وہ کمڑیا وہ مذمت تے میرے رنگا کمڑا بندہ کرے وہ میرے رنگا کمزور بندہ کرے وہ مذمت تے مسلمان کر دینے انہوں پھب دیوی ہے وہ اللہ تینوں اختیار وے دیتا ہے وہ تو مذمت نہیں کرنی ہے تو مرمت کرنے وہ تیرا حق مرمت دا بندہ ہے وہ تیرا حق بندہ ہے وہ مزلہ دے مو پرا کر دے اے جیڑا چیف آرمی ہے قرآن دا حافظ ہے حافظ جے وہ مر جانا ہے انج دا کام کر جو زمانہ یاد کرے وہ زمانہ آکھے وہ کوئی محمد دا شیر نکلیا سے وہ جنہ کفار دی ایٹ نالیٹ وجہ چھڑیے وہ کوئی ایسا کارنامہ کر جاؤ اے جڑے فوج دے نوجوان نے وہ بڑے بے قرار نے وہ فلسطین واسطے جان آستے اے مسلمان جڑے بیٹھے نے وہ جہاد دا اعلان کرو وہ اللہ دی قسم ہے وہ اسی پالٹیاں نہیں ویکھاں گے وہ نون آلے بھی جان گے وہ تیر آلے بھی جان گے بلے آلے بھی جان گے وہ اسی برادریاں نہیں ویکھاں گے وہ مال بھی لا دیواں گے وہ جان بھی لا دیواں گے وہ بچے بھی قربان کر دیواں گے وہ اگر کسی ہاتھ سوٹا ہے سوٹا لے کے ٹر پواں گے وہ کوہاڑی لے کے ٹر پواں گے وہ نہیں تے چپلاں تے ساریاں کولنے اسی حاضر وہ بچے بھی حاضر نے وہ ٹینکا پیچھے بھی حاضر وہ ٹینکا اگے بھی حاضر تو فلسطین آنا وہ اظہار محبت کر کے دساں گے وہ فلسطین آلے وہ بچیو وہ روندیو ماو اسی تواڈے نال محبت کرنے وہ میرے آقا نے فرمایا مسلمان ایک جسم دی ماند ہے وہ اگر سر نو پیڑ ہوئے وہ پورا جسم پریشان ہو جاندہ ہے وہ جتھے جتھے بھی نبی دا غلام پریشان ہے وہ جدو صد ماردہ ہے وہ مسلمان پیشانی ہٹ دینے سارا کچھ چھوڑ کے آ جانے آج بچے رو رہے نے بیبیاں رو رہیاں نے تے پکار رہیاں نے مدینے والموں کر کے عرض کر دیاں نے بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ بڑے مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ وہ فلسطین دے بچے مدینے والا ہاتھ جاندے نے آقا کوئی نہیں آیا ہے اس بچے دی گل سنے وہ جڑا کہندا ہے میں جدو حضور دے متھے لگاں گا وہ ساریاں دی شکایت کراں گا آقا جی وہ کوئی بھی نہیں آیا اسی روندے رہے ساڈی مدد کرن کوئی نہیں آیا ہے سونے وہ 57 اسلامی ملک نے وہ پاوراں بھی نے فوج بھی نے ہتھیار بھی نے پر لج پالا وہ ساڈا پرسان حال کوئی نہیں بنیا ہے وہ
اوے میرے نبی کریم دے دیوانے او یار دعا کرو ساڑیاں شکایتاں نہ لگن اوے اسی کی منہ وکھاواں گے تے بچے بھی کہندے نے اوے ماما بھی کہندیاں نے بڑے مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ نہیں تیرے سوا کوئی سہارا یا رسول اللہ نہیں تیرے سوا کوئی سہارا میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرو نہ لیا حضور نال محبت کرو نہ لیا انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی وفا کی تی بڑے خوبصورت جے عنوان دے نال حاضر ہوانگے